نور ایک ذہین اور باحیا لڑکی تھی جس کی عمر بمشکل 14 سال ہو گئی۔ اس کا چھوٹا بھائی علی 8 سال کا تھا، جو بہت ہی شرارتی مگر اپنی بہن کا دیوانہ تھا۔ ان کی ماں زبیدہ بیگم شوہر کے انتقال کے بعد سے بیمار رہنے لگی تھی، مگر پھر بھی دوسروں کے گھروں کے کپڑے سی کر گزر بسر کر رہی تھیں۔ نور کا دن فجر کے ساتھ شروع ہوتا۔ وہ مٹی کے گھڑے اٹھا کر ندی سے پانی لاتی، پھر جنگل کی طرف نکل جاتی تاکہ خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے بازار میں بیچ سکے۔ یہ روز کا معمول تھا، مگر غربت نے ان کے چہروں کی رونق چھین لی تھی۔ علی اکثر اسکول جانے کی ضد کرتا، مگر نور کے پاس اسے کتابیں دلانے کے پیسے نہیں تھے۔ ایک کڑی دھوپ والی دوپہر، جب نور اور علی جنگل کی گہرائی میں لکڑیاں چن رہے تھے، موسم نے اچانک کروٹ لی۔ کالی گھٹائیں چھا گئیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی ایک غار نما چٹان کے نیچے چھپ گئے۔ جب بارش تھمی تو مٹی کی سوندھی خوشبو کے ساتھ ندی کا بہاؤ تیز ہو چکا تھا۔ نور نے دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک جھاڑی میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، جو سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی چمک رہی ہے۔ وہ قریب گئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہاں ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے 2 بھاری سونے کے کڑے پڑے تھے۔ ان پر ایسے ہیرے جڑے تھے جو نور نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ علی نے جب انہیں دیکھا تو خوشی سے ناچنے لگا۔ آپی، اللہ نے ہماری سن لی، اب ماں کا آپریشن بھی ہو جائے گا اور ہمیں کبھی لکڑیاں نہیں چننی پڑیں گی، ہم شہر جائیں گے، میں اسکول جاؤں گا۔ علی کی باتوں نے نور کے دل میں ایک ہلچل مچا دی۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ واقعی یہ کڑے ان کی تمام تکلیفوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ضمیر کی آواز رات بھر نور کو نیند نہیں آئی۔ ایک طرف ماں کی کھانسی کی آواز تھی اور دوسری طرف وہ چمکتے کڑے۔ صبح صادق کے وقت اسے اپنے والد کی نصیحت یاد آئی جو وہ مرتے وقت کر گئے تھے۔ بیٹی، پیٹ بھوکا ہو تو صبر کر لینا، لیکن کسی کی امانت دیکھ کر نیت نہ ڈولنے دینا۔ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر منزل بہت خوبصورت ہے۔ نور نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے علی کو جگایا اور کہا، علی، یہ کڑے ہمارے نہیں ہیں، یہ کسی کے دکھ کی وجہ ہو سکتے ہیں، ہم انہیں واپس کریں گے۔ علی پہلے تو اداس ہوا، مگر اپنی بہن کے پختہ ارادے کو دیکھ کر وہ بھی مان گیا۔ محل کا پرخطر سفر۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ کڑے سردار سلطان خان کی بیٹی صوفیہ کے ہیں، جو ندی کے کنارے پکنک مناتے ہوئے کھو گئے تھے۔ سردار سلطان خان پورے علاقے کا سب سے طاقتور اور امیر آدمی تھا، جس کا محل پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ نور اور علی نے پیدل سفر شروع کیا۔ راستہ خطرناک تھا۔ پتھریلی پگڈنڈیاں اور گہری کھائیاں ان کا راستہ روک رہی تھیں۔ علی کئی بار گرا، اس کے پاؤں سے خون بہنے لگا، مگر نور نے اسے ہمت دلائی۔ راستے میں انہیں ایک بوڑھا مسافر ملا جو بھوک سے نڈھال تھا۔ نور نے اپنے حصے کی آخری روٹی اسے دے دی، حالانکہ وہ خود 2 دن سے بھوکی تھی۔ یہی وہ چھوٹے چھوٹے واقعات تھے جو نور کے کردار کی بلندی کو ظاہر کر رہے تھے۔ محل کے دروازے پر پہرے داروں نے ان کا مذاق اڑایا۔ تم جیسے فقیروں کا یہاں کیا کام؟ ایک دربان نے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ نور نے ہمت نہ ہاری اور چلائی۔ میرے پاس سردار کی بیٹی کی امانت ہے۔ یہ سن کر دربان ٹھٹک گیا اور انہیں اندر لے گیا۔ سردار سلطان خان اپنے عظیم الشان دربار میں بیٹھا غصے میں تھا، کیونکہ وہ کڑے اس کی مرحومہ بیوی کی نشانی تھے۔ جب نور نے وہ ریشمی کپڑا کھولا تو پورا دربار ہکا بکا رہ گیا۔ سردار نے کڑے اٹھائے اور نور کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو ان کی قیمت کیا ہے؟ تم انہیں بیچ کر ایک بڑا گھر خرید سکتی تھی، پھر واپس کیوں آئیں؟ نور نے بڑی معصومیت سے کہا، سردار صاحب، میرا گھر مٹی کا ہے، مگر میرا ایمان نہیں ہے۔ میں نے سونا واپس کر دیا تاکہ میرا ضمیر مجھے عمر بھر ملامت نہ کرے۔ سردار کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے نہ صرف نور کو ڈھیروں اشرفیاں دیں، بلکہ اسے اپنی بیٹی کا ساتھی بنانے کا اعلان بھی کیا۔ خوشحالی کا نیا دور۔ نور اور علی کی زندگی بدل گئی۔ سردار نے ان کے گاؤں میں ایک بڑا اسکول اور ہسپتال بنوایا۔ علی کا داخلہ شہر کے سب سے اچھے اسکول میں کروا دیا گیا۔ نور کی ماں کا علاج ہوا اور وہ دوبارہ تندرست ہو گئیں۔ نور اب صرف لکڑیاں چننے والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ پورے علاقے کے لیے ایمانداری کی علامت بن چکی تھی۔ کہانی کا اختتام اس سبق پر ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت سونا